السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، آج ہم اپنی نئی تختی کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تختی نمبر ہے 15، الف اور لام کے قاعدے۔ پیج نمبر ہے ہمارے پاس 26 یعنی 26۔ ٹھیک ہے، ہم اسٹارٹ کریں گے اپنی دعا کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ چلے جی، ہم اسٹارٹ کریں گے الف اور لام کے قاعدے۔ الف اور لام کبھی موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک آواز میں، یعنی الف اور لام کے قاعدے بتائے جا رہے ہیں کہ الف اور لام یعنی کبھی کبھی الف اور کبھی لام، یہ اپنی حرکات کے مطابق یعنی اگلی پچھلی آیات کے مطابق یا حرکت کے مطابق یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اس کو ہم آج انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے الف۔ الف اس وقت موٹی آواز میں پڑھا جائے گا جب وہ موٹے حروف کے بعد آئے، اور باریک آواز میں اس وقت پڑھا جائے گا جب باریک حرف کے بعد آئے۔ ٹھیک ہے، اسی کس طرح سے ابھی ہم اس کی مثال سے دیکھ لیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں قول، اب یہاں پہ دیکھیے قو، ابھی دیکھیے قاف کے بعد ہم الف آ رہا ہے تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اس الف کو بھی ہم ہیوی کریں گے۔ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ قاف کو تو ہیوی کریں اور الف کو باریک کر دیں، جیسے قو قو ایسے کر کے نہیں کریں گے ہم، بلکہ ہم کیا کریں گے؟ پوری آواز کو شروع سے لے کے آخر تک موٹی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں آوازوں میں فرق محسوس کریں۔ میں ابھی آپ کو باریک کر کے دکھاتی ہوں، یعنی قاف کو تو میں موٹا کروں گی لیکن الف کو باریک، جیسے قو قو۔ ٹھیک ہے، قول، اب یہ ہے باریک۔ اب میں اس کو شروع سے لے کے اینڈ تک ہیوی کروں گی، قول قول۔ اب آپ کو فرق محسوس ہوا ہوگا کہ یہ شروع سے لے کے آخر تک ہیوی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے والا لیٹر ہیوی لیٹر ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صراط صراط۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی دیکھیے الف جو ہے وہ را کی وجہ سے، کیونکہ را یہاں پر زبر کے ساتھ ہے، موٹا ہے، اس لیے اس الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ سراجن سراجا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ان کا اور باریک اس آواز میں اس وقت پڑھا جائے گا جب حرف باریک کے بعد آئے۔ تو ہم کیسے دیکھیں گے اس کو؟ کانا، اب دیکھیں یہاں پہ کانا، ایسے کر کے اس کو ہیوی نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو کیا کریں گے؟ لائٹ ہی رکھیں گے۔ کانا کانا کان۔ مالن مالا، اب دیکھیں یہاں پہ میم جو ہے وہ باریک حروف میں سے ہے، اسی لیے یہاں پر حالانکہ زبر آیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اس الف کو ہم باریک پڑھیں گے۔ مفازن مفازا، اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا؟ یہاں پر فا کی وجہ سے اس الف کو بھی باریک کر دیا۔ اس کو موٹا کریں گے، طالب طالب، اب کیونکہ یہاں پہ طا ہے اسی لیے اس کو ہیوی۔ تابو تابو، اب دیکھیں طا اور تا دونوں میں فرق ہے۔ خالدن خالدا، عابد عابد عابد، اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں ہیوی ہے۔ غاسق غاسق، طعام طعام، اب یہاں طا تو ہیوی ہوگا لیکن بالکل لائٹ رکھیں گے۔ اچھا، یہاں پہ تو ہوگا اب یہ الف کے قاعدے، ہم نے اس کو دونوں طرح سے دیکھ لیا الحمدللہ۔ اب ہم لام کو دیکھیں گے، لام ساکنہ کے قواعد، یعنی لام کبھی موٹا اور کبھی باریک کب ہوتا ہے؟ لام جب اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ ان کے علاوہ سب لام باریک پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے ہم لفظ اللہ اور اللہم، صرف یہ اسی کا قاعدہ ہے۔ جب اللہ یا اللہم آ جائیں گے تو اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو اس اللہم یا اللہ کو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ اس کے لام کو ہم ہیوی کریں گے۔ اللہ، یہاں پہ دیکھیے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے حمزہ کے اوپر، اسی لیے ہم اس اللہ کے لام کو ہیوی پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ اللہ
واللہ، اب یہاں پہ بھی دیکھیے کیوں، کیونکہ یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہاں پر باریک لیٹر ہے یا ہیوی لیٹر ہے، تو اگر ہم ہیوی ہوگا تو ہیوی کریں گے، باریک ہوگا تو باریک نہیں۔ اب یہاں پر صرف سچویشن کیا ہے ہمارے پاس کہ یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے کیا آ جائے، زبر یا پیش۔ ابھی ہم پیش کو بھی دیکھیں گے۔ فاللہ، ان اللہ، هو اللہ، من اللہ۔ اب یہ یہاں پر سارے زبر کے میں نے آپ کو پڑھ کر بتائے، حالانکہ اس میں سب لائٹ لیٹر ہیں۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے سب لائٹ ہیں، یہ ان کے فا، واو، حمزہ، یہ نون، یہ سب لائٹ ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ لائٹ ہے یا نہیں ہے، بلکہ ہم کیا دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہا ہے۔ اب ہم پیش کی لائن دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ، رضی اللہ، قالوا اللہم۔ اب یہاں پر کیا ہوا، سارے پیش کے ہیں، یعنی لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر پیش آ رہا ہے، یہاں پر زبر آ رہا ہے، یہاں پر پیش آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کیا، یہاں پر پیش والی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کہ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو ہیوی کر کے پڑھتے ہیں۔ اب ہم باریک کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے۔ للہ، اب دیکھیے للہ نے میں نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہا ہے۔ باللہ، بسم اللہ، قل اللہم، ما واللہم۔ اب یہاں پہ میں کیوں اس کو ہیوی کر رہی ہوں، کیونکہ یہ لفظ اللہم کا لام ہے نہیں، تو ہم اس کو ہیوی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا یہ کیا ہوا، غلط ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اس کے علاوہ، اس کے اکارڈنگلی، جیسے انہوں نے کہا ان کے علاوہ سب لام باریک پڑھے جائیں گے۔ ما ولاہم، قل اللہم، ما ولاہم، کیوں، کیونکہ یہاں لفظ اللہ کا لام نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ان کے علاوہ سب لام باریک پڑے جائیں گے۔ اب چاہے اس سے پہلے زبر آ جائے یا پیش آ جائے، ہم سب لام کو کیا کریں گے، اس کے علاوہ باریک ہی پڑھیں گے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے لام ہے، لام سے پہلے لام آ گیا لیکن اس سے پہلے زبر ہے، تو کیا ہم اس لام کو موٹا پڑھیں گے، نہیں، اس لیے کہ یہ اللہم یا اللہ کا لام نہیں ہے۔ الا الذین، ان الذین علی صلاۃً، اب یہاں پہ بھی لام جو ہے یہاں پر ہم اس لام کو لائٹ کریں گے، اور صلاۃً میں بھی ہم اس لام کو لائٹ کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے زبر آ رہے ہیں لیکن ہم کیا کریں گے، اس سب تمام لام کو باریک پڑھیں گے۔ تو ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا کیا، کیونکہ الف، اگر الف سے پہلے والا لیٹر وہ ہیوی لیٹر ہے تو الف کو ہیوی پڑھا جائے گا، اور اگر الف سے پہلے والا لیٹر لائٹ ہے تو اس الف کو لائٹ پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ اور اللہم کا لام سے پہلے اگر زبر ہوگا تو اس کو ہیوی، پیش ہوگا تو اس کو ہیوی، اور اگر زیر ہوگا تو اس کو لائٹ پڑھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ سب کیا کیے جائیں گے، وہ سب باریک پڑھے جائیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مشق اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔